اللہ کہتے دل دیے سمجھتے نہیں، آنکھ دی دیکھتا نہیں، کان دیا سنتے نہیں، جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے غافل، کہ دیکھنا تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ لاکھوں میل کی آدمی دیکھ لیتا ہے مشینوں کے ذریعے، اور عقل کا دوڑانا اتنا ہو گیا کہ ایٹمی طاقت بنا ڈالی اور بڑے بڑے راکٹ بنا ڈالے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں جانور ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے موجودہ نفع نقصان کو دیکھا، دنیا کے نفع نقصان کو دیکھا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر اللہ کو پہچانتا تو مرنے کے بعد والی زندگی کا اسے فکر ہوتا، دنیا کے اندر یہ ڈھنگ سے چلتا تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی غیبی مدد آتی، جیسی نبیوں پر آئی اور جیسی نبیوں کی بات ماننے والوں پر آئی۔ باوجود ہے کہ ساری فضا مخالف تھی، لیکن مخالف فضا میں اللہ پاک حق کی تربیت فرماتے، اور حق کی تربیت جب مخالف فضا میں ہو جاتی ہے اور حق وجود میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، اور باطل جو ہے اللہ اس کی رسی کو ذرا ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، باطل کی رسی کو اللہ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ خوب پھدکے، لیکن آخر میں اللہ پاک ایک جھٹکا لگا دیتے ہیں اور ان کے سارے دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں باوجود ہے کہ اتنا دیکھا، اتنا سنا، اتنا سمجھا، لیکن اللہ اسے جانور کہتے ہیں۔ اصل انسان وہ ہے کہ جو گہری نگاہ سے دیکھ کر اللہ کو پہچانے، اللہ کے غیبی نظام کو سمجھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیتے ہیں یہ خبریں بالکل پکی خبریں ہیں، چاہے دکھائی دیوے نہ دیوے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جب دنیا کے اندر آدمی زندگی بسر کرے گا کہ ہر مقام پر وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ کی کیا خبر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے، اس کو سامنے رکھ کر پھر آدمی چلے، صرف دنیا کو سامنے رکھ کر قدم کو نہ بڑھا دے۔ اس لیے پوری دنیا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بالکل کھیل ہے، اور پوری دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کے پل کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، پورا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ قبر کے اندر بھی تھوڑا بہت بدلہ تو ملے گا، جو مجرم ہوگا اس کو سزا ہوگی قبر میں، اور جو فرما بردار ہوگا اسے نعمتیں ملیں گی قبر میں۔ لیکن قبر کی نعمتیں اور قبر کی تکلیفیں جب آخرت کے اندر جو نعمت ملے گی فرما بردار کو، اور آخرت میں جو تکلیف آئے گی نافرمان کو، اور قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ نافرمان جو قبر کے اندر عذاب کے اندر رہا تھا، اس کو قبر کا عذاب اور قبر کی تکلیف ایسی معلوم ہوگی جیسے کسی نے خواب کے اندر تکلیف کو دیکھا ہو، اور جاگنے کے وقت میں تھانے دار نے اس کو وارنٹ دکھا کے پٹائی شروع کر دی، تو وہ کہے گا کہ اچھا تھا اس سے تو میں خواب کے اندر کی تکلیف ہی دیکھتا رہتا۔ تو قیامت کے دن آدمی یوں کہے گا مجرم، ارے کون ہے جس نے ہم کو سونے کی جگہ سے جگا دیا، اٹھا دیا؟ حالانکہ قبر کے اندر کیا سونے کی جگہ تھی؟ وہاں پر تو 70 اژدہے لگے تھے، اور ایک ایک اژدہا اتنا زہریلا تھا کہ زمین پر پھنکار مار دے تو 40 سال تک گھاس دانے کا اگنا بند ہو جائے، اور فرشتوں کی پٹائیاں تھی، اور آگ جلا رہی تھی، زمین دبا رہی تھی، اور یہ چیخ رہا تھا۔ لیکن قیامت کے دن کی تکلیف جو ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ اتنی ہوگی کہ قبر کی تکلیف کو وہ یوں سمجھے گا جیسے خواب کی تکلیف۔ یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ آپ کو تعجب ہے، رحمان اور پھر اتنا بڑا عذاب قیامت کے دن، اتنی بڑی سزا جو آنے والی تھی، رحمان کا یہ رحم تھا کہ دنیا کے اندر تیرے کو خبر دے دی تاکہ تو اس کی تیاری کر اس سے بچنے کی۔ یہ اس رحمان کی رحمت ہے کہ دنیا کے اندر تیرے کو خبر دے دی۔ سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ رسول کے وعدوں کے اوپر یقین کا کرنا، اور ایمان کی طاقت کا حاصل کرنا، اللہ کی قدرت کا یقین کرنا، کلمے والا یقین جس کے دل میں ہوگا، بار بار اللہ کو بولنا، بار بار اللہ کو سننا، اللہ کی قدرت کا بولنا اور اللہ کی قدرت کا سننا۔ اللہ کتنے بڑے قدرت والے ہیں، بنا ہوا نور، چاند، سورج اور بتی کا، اس سے تو بنی ہوئی طاقت اور بنے ہوئے خزانے دکھائی دیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا نور ملے گا تو اس ہدایت کے نور کے ملنے پر پھر اللہ کی طاقت سمجھ میں آوے گی۔ جب یہ بات سمجھ میں آوے گی تو فوراً آدمی کو تلاش ہوگی اللہ کس طرح راضی